بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اعصابی دباؤ یا جو سٹریس ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ انسان کو مینٹل لیول پر بھی اور فزیکل لیول پر، دونوں لیولز پر بری طرح افیکٹ کرتی ہے۔ اور آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا بھی دیکھ لیں، ساتھ میں ہم پرنٹ میڈیا دیکھ لیں یا ہم الیکٹرانک میڈیا بھی دیکھ لیں، تو اس سچویشن میں جو آج کل پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور خصوصاً پاکستان میں جو ایک کمیونٹی ہے، میڈیکل پروفیشنلز کی کمیونٹی ہے، ڈاکٹرز کی کمیونٹی ہے جو کہ ہاسپٹلز میں کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہاں پر انہیں کافی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایون کہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس بھی اویلیبل نہیں ہیں، اور جہاں اویلیبل ہیں وہاں اتنی مقدار میں نہیں ہے کہ وہ ہر ڈاکٹر کو پرووائڈ کیے جا سکیں۔ تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے آج میں نے یہ سوچا کہ ہمیں ورک پلیس سٹریس جو ہے ڈاکٹرز کے اندر اسپیشلی، اور میڈیسن سے ریلیٹڈ جو بھی پروفیشنز ہیں ان کے اندر، اس کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور اوور آل بھی دیکھنا چاہیے کہ جو سوسائٹی میں جب ایک شخص ڈاکٹر بنتا ہے، کسی کا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، اور اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں لوگوں کی، کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اور وہ جب جاتا ہے فیلڈ کے اندر تو اسے کن حالات کا اور مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب آج ڈسکس کرنا ہے ہم نے اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سٹریس کیا چیز ہے، سٹریس یا ذہنی دباؤ کیا چیز ہے۔ بیسیکلی سٹریس جو ہے، these are the physical as well as the psychological reactions which are occurring within our bodies۔ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ جب ایک امبیلنس بن جاتا ہے ان ایکسپیکٹیشنز میں یا ان ڈیمانڈس کے اندر جو ہم سے کی جاتی ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو کیپیسٹی ہمارے پاس ہے یا ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں، تو دس از بیسیکلی این امبیلنس بٹوین دا ڈیمانڈس پلیسڈ اپون اس ورسز دا capacity to fulfill those demands, you can say, or the resources which we have at hand to fulfill those goals, aims اور demands اور expectations۔ تو یہ بیسیکلی سٹریس ہے۔ اب اس میں بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، اور پہلے یہ سمجھنا ہے کہ خاص طور پہ ڈاکٹرز کمیونٹی یا میڈیسن سے ریلیٹڈ جو کمیونٹی ہے اس میں ہی زیادہ یہ سٹریس کیوں ہے۔ اوور آل بھی ظاہر ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر سٹریس ہے۔ اگر آپ کسی بھی شعبے سے ہیں، آپ جوڈیشری سے ہیں، آپ بیوروکریسی سے ہیں، آپ آرمی سے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی اور بزنس سوسائٹی سے ہیں، یا کوئی آپ پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں، کوئی اور چیز آپ کر رہے ہیں، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کی کسی بھی ٹائپ کی جاب ہے اس میں ورک سٹریس آتا ہے۔ لیکن جو ڈاکٹرز میں یہ سٹریس کیوں بہت زیادہ ہے؟ جو ایون میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو لوگ ٹریننگ کریں، ایف سی پی ایس کی کریں، ایم ڈی ایس کی کریں، جو بھی مطلب پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز ہیں ان کے اندر، پھر جاب میں جو آ چکے ہیں ان کے اندر، جونیئر ڈاکٹرز ہیں، ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کے اندر، ایون پھر جو سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کے اندر، تو سٹریس پوری دنیا میں یہ ایک، اس کے بہت سارے آرٹیکل آ چکے ہیں کہ پوری دنیا میں جو سٹریس لیول ہے ڈاکٹرز میں بہت زیادہ ہے۔ تو وہ کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس لیول کے اوپر ان کی obsessive نیچر بن جاتی ہے، اپروول سیکنگ نیچر بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، دے وانٹ ٹو اچیو دا میکسیمم، وہ 100% اپنا دینا چاہتے ہیں، وہ 100% اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جو محنت کی ہے، جو ٹائم اسپینڈ کیا ہے، ایک ڈاکٹر کو ایٹ لیسٹ 35-40 ایئرس کی ایج تک جا کر وہ اکمپلشمنٹس اس کے سامنے آتی ہیں، جس کے بعد وہ سٹارٹ کرتا ہے، اس کی جو ایک سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، ہارڈ ورک کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ کرتے کرتے وہ اس ایج تک پہنچ جاتا ہے جب تک اس کے جو بھی کولیگز ہوتے ہیں، جو اس کے دوست ہوتے ہیں، وہ اپنی لائف آلموسٹ اسٹیبلش کر چکے ہوتے ہیں کسی بھی اور فیلڈ میں۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جو سٹریس کو انہینس کرتی ہے، جب اس کی obsessive نیچر بن گئی کہ اس نے اپنے کام میں ایکسیلنس شو کرنی ہے 100%۔ اپروول سیکنگ اس کی نیچر ہے کہ لوگ اسے پریز بھی کریں اور وہ ان کے لیے بینیفیشیل بھی ہو سکے۔ اس کے پاس کوئی پین سے آتا ہے، کوئی اور پرابلم ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ بینیفیشیل ہو ان کے لیے، 100% ہو بینیفیشیل، کیونکہ یہ ایک ایسا ریلیشن ہے پیشنٹ ٹو ڈاکٹر کا جس میں سامنے ریزلٹس ہیں، اور ایک جو انسانی جو زندگی ہے وہ ایٹ سٹیک ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی مشین ہے، کوئی اور چیز ہے جس کے اندر اگر تھوڑا بہت پرابلم ہو بھی جاتے ہیں تو وہ چھپ جائیں گے، یا ان کا کوئی اس طرح سے ڈیٹریمنٹل افیکٹ نہیں ہوگا۔ مشینز کین بی ریپلیسڈ بٹ ہیومنس کین ناٹ۔ سو دس اپروول سیکنگ obsessive ڈیمانڈ جو ان کے سامنے آتی ہے، تو یہ اس میں سٹریس میں اضافہ کر دیتی ہے۔ تو اب ہم کچھ فیکٹرز دیکھ لیں گے، واٹ آر دا آرگنائزیشنل فیکٹرز which are affecting the stress in hospitals, clinics, in medical students, and these can also be applied to any other profession as well۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو صرف اس نقطۂ نظر سے نہ دیکھیے، یہ اور بھی ہر جگہ اپلائی ہو سکتے ہیں، آپ اس کے اندر بھی ان کو اپنے اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے بھی
ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو فرسٹ آف آل کیا ہے دا لیک آف آٹونومی اینڈ کنٹرول. جب ڈاکٹرس پبلک سیکٹر میں جاتے ہیں اسپیشلی, ٹھیک ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسے ہی ہے لیکن پبلک سیکٹر میں یہ زیادہ ہے کہ دے ہیو لیک آف آٹونومی اینڈ کنٹرول. انہوں نے جو بھی ان کے سامنے کنڈیشنز ہیں, جو بھی ان کے پاس اویلیبل ریسورسز, اس میں ہی انہوں نے کام کرنا ہے. اس میں وہ یہ نہیں کر سکتے کہ جب ایک ینگ ڈاکٹر انٹر ہوا ہے کسی بھی سیٹ اپ میں, کسی ہاسپٹل سیٹ اپ میں ہے, ٹیچنگ ہاسپٹل ہے یا کوئی اور پیریفری میں انٹر ہوا ہے, تو جو ریسورسز ہیں جو وہاں پر پہلے سے جو رولز ہیں, ریگولیشن ہیں, اسٹینڈرڈائزڈ ہیں, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اس میں ورک اسکیجول جو ہے جس میں کال روسٹرز ہیں اور جو بھی آپ کا کلینکل ہے, آپ نے وارڈس میں جانا ہے, وہ اس لحاظ سے دیکھنا ہے. اس میں جو ورک لوڈ ہے وہ اس کو بری طرح افیکٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے, پیشنٹ لوڈ اینڈ ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز. اب ہمارے ہاسپٹلس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا. ویسٹ میں کیا انہوں نے ڈیوائڈ کیا ڈیوٹیز پراپرلی, ایڈمنسٹریٹو سیپریٹ ہیں, کلینکل سیپریٹ ہیں, لیکن آپ کو یہاں پر کلینکل بھی دیکھنا پڑ رہا ہے, ساتھ میں ایڈمنسٹریشن بھی آپ کو دیکھنی پڑ رہی ہے, ٹریننگ بھی دیکھنی پڑ رہی ہے, آپ کو ایجوکیشن بھی دیکھنی پڑ رہی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے اس میں اسٹریس انہینس ہو جاتا ہے. سیکنڈ فیکٹر کیا آتا ہے کہ دیر آر لیک آف ریسورسز, ٹھیک ہے, ٹو ورک افیکٹولی اینڈ سیفلی. آپ کو سیفلی کام کرنے کے لیے, افیکٹولی کام کرنے کے لیے ریسورسز نہیں ہیں. جیسے کہ ابھی کامنلی سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو گئے اس پینڈیمک میں, کورونا پینڈیمک میں, کہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس, ماسک, گلوز, آئی ویئر, ایپرنس, دے آر ناٹ اویلیبل اپ ٹو دا ڈیمانڈ. ٹھیک ہے, سب ڈاکٹرس کو اویلیبل نہیں ہیں اور ان کے اندر ایک خوف ہے, ایک اسٹریس ہے کہ یہ جو انفیکشن ہے یا یہ جو وائرس اسپریڈ ہو رہا ہے, اٹ کین افیکٹ دیم ایز ویل ایز دیئر فیملیز. صرف ڈاکٹر افیکٹ نہیں ہو رہے, ان کی فیملیز بھی ساتھ افیکٹ ہو سکتی ہیں, اور یہ اتنی زیادہ اسپریڈ کر سکتا ہے کہ جب اگر ان کی فیملی ہی افیکٹ ہو گئی تو ڈاکٹر کیسے کام کر سکتے ہیں. دے ول بی انڈر اے لاٹ آف اسٹریس. تو یہ اسٹریس اس وجہ سے بھی, ریسورسز کی وجہ سے آتا ہے. اس میں اور کیا آتا ہے جو جنرلی ہم دیکھ سکتے ہیں, یہ تو ابھی کا ایک سچویشن ہے, ایک جنرلی ہم اور اس میں کیا دیکھ سکتے ہیں, دیٹ دیر آر مین پاور کنسٹرینٹس. جتنے ریکوائرڈ ہیں آپ کے پاس جاب کے لیے, جتنے آپ کے جو ریکوائرڈ ڈاکٹر ہونے چاہیے یا ریکوائرڈ پروفیشنلز ہونے چاہیے ہاسپٹلز میں, اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ انفلو. جب پیشنٹس کا انفلو بہت زیادہ ہے, آپ کے پاس ڈاکٹرز کی تعداد بہت کم ہے, تو اس سچویشن میں ایک ایک ڈاکٹر کو 500,000 مریض بھی اگر دیکھنے پڑ جائیں ایک مہینے کے اندر بھی, آپ کہہ لیں, یا اس سے بھی زیادہ دیکھنے پڑتے ہیں, مہینہ تو میں نے بہت زیادہ بات کر دی, تو وہ پھر اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتا. اور جب ظاہر ہے کہ اس طریقے پرفارم نہیں کر سکتا, ہیومن لائف از ایٹ اسٹیک, تو اس شخص کے اندر جو اس نے اوتھ لیا ہوا ہے, جو اس نے اسٹڈی کیا ہوا ہے, جو اس کے ایک ایم تھا جب وہ اس میں انٹر ہوا, تو وہ اس طریقے سے اس ڈیوٹی کو پرفارم نہیں کر سکتا, اس کے اندر اسٹریس لیول بڑھ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اسٹریس لیول انکریز ہونے کے لیے. اس کے علاوہ کیا ہے, دا فیئر آف مسٹیکس اینڈ لیٹیگیشن. اب مسٹیک, یہ بھی سیم بات ہوگی جب اتنا زیادہ انفلو ہوگا اور اس طریقے سے آپ کو سپرویژن بھی نہیں مل رہی, اس طریقے سے آپ کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہیں, سو دیر ول بی چانسز آف مسٹیکس. اور جب وہاں چانسز ہوں گے مسٹیکس کے تو اسٹریس لیول بڑھے گا. آپ کا اپنا ضمیر بھی ہے, اس کے علاوہ آپ چاہتے بھی ہیں کہ میں پراپرلی 100% اپنی ایکسلنس شو کروں, تو اسٹریس لیول ول بی انکریزڈ. اینڈ دیر ول بی آلسو دا فیئر آف لیٹیگیشن. آپ کو کوئی سو بھی کر سکتا ہے, آپ کے خلاف کورٹ میں بھی جا سکتا ہے, وچ از ناٹ اے ویری کامن پریکٹس ان پاکستان, لیکن دنیا بھر میں یہ بہت کامن ہے کہ کوئی بھی تھوڑی سی مسٹیک ڈاکٹر سے ہو گئی تو فوراً سے انہوں نے اس کو کورٹ میں لے جائیں گے اور اس کو سو کر دیں گے. سو دس ول آلسو بی اے اسٹریس فیکٹر ان آل دس پروسیجر. پھر کیا ہو گیا, رسک مینجمنٹ. یہ بھی والی بات آ گئی کہ دا ڈاکٹرز اور دا میڈکس آر ایٹ رسک, اور وہاں ان کے لیے پروٹیکشن کے لیے پراپرلی اویلیبلٹی نہیں ہے چیزوں کی, تو پھر وہ اسٹریس میں رہیں گے. اینڈ دین دیر ول بی ایڈمنسٹریٹو انیپٹیٹیوڈ اینڈ بیوروکریٹک باٹل نیکس. تو بیوروکریٹک باٹل نیکس کیا ہیں کہ آپ کے پاس چانسز ایکسیل کرنے کے یا اپنی چیز کو امپلیمنٹ کرانے کے, جو کہ اگر بیسٹ بھی ہے ہاسپٹل کے فیور میں بھی ہے یا جو بھی آپ سیکٹر میں جہاں کام کر رہے ہیں, تو وہ اس طریقے سے اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. جو آپ کے اوپر مطلب جو آپ کے پاس اتھارٹیز ہیں وہ اس طریقے سے اس کو سپریس کر دیں گی. جیسے کہ آپ کو باٹل نیک کا باٹل ہے اور آگے سے وہ نیرو ہو جاتی ہے, تو جو بھی چیز لے کر آپ جائیں گے وہ ایٹ دی اینڈ امپلیمنٹ بھی نہیں ہوگی, اس کو اس طرح سے ویٹیج نہیں ملے گی, تو وہ بھی اسٹریس پہ ایک رول پلے کرے گی. آپ کے اسٹریس کو انکریز ہونے کے لیے آپ چاہتے ہیں کچھ بہتری ہو, لیکن وہ بہتری نہیں ہو رہی اور ٹائم بھی گزر رہا ہے اور اس کے نقصانات بھی ہیں, تو دیٹ ول آلسو بی اے اسٹریس فیکٹر. اور اس میں جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا بھی رول ہے. دین دیر آر دا کریئر ایکسپیکٹیشنز. ٹھیک ہے, اتھارٹی اور رسپانسبلٹی میں ایک انسرٹینٹی ہے.
آپ کے پاس جیسے ہم نے اوپر ڈسکس کر لیا تھا کہ آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ آج آپ کدھر ہیں اور کل آپ کدھر ہیں. اگر آپ کام اچھا بھی کریں گے تو آپ کو اس کی کوئی پریز کرے گا آپ کو یا اس کے کوئی بینیفٹ آپ کو دے گا. تو اس میں بھی کلیئر نہیں انشورٹی ہے. اٹ ول آلسو انکریز دا اسٹریس. دین دیر از اے نیڈ ٹو بیلنس دا کلینکل لوڈ, ایڈمنسٹریٹو لوڈ, ریسرچ اینڈ ٹریننگ. جب چار طرف جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں, جو پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز ہیں یا ایون جو اب جاب میں بھی ہیں, اور وہ چار طرف ان کو اکٹھے کام کرنا ہے. ایڈمنسٹریشن میں بھی کام کرنا ہے, کلینکل سائڈ پہ بھی انہوں نے کام کرنا ہے, انہوں نے اپنی ایجوکیشن یا فردر ریسرچ پروسیس بھی انہوں نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اگر وہ ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ یا کالج کے اندر ہیں تو انہوں نے ٹیچ بھی کرنا ہے. جو بھی میڈیکل انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انہوں نے ٹیچ بھی کرنا ہے. تو جب یہ 4-5 چیزیں اکٹھے ہو جائیں گی تو وہ اپنی ایفیشنسی کو اس طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر سکیں گے, اور وہی جو چیز چاہیے تھی وہ امبیلنس آ جائے گا کہ جو ڈیمانڈ ہے اور جو ان کی کیپیسٹی ہے اس میں ڈفرینس آ جائے گا اینڈ اسٹریس ول بی انکریزڈ. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے علاوہ کیا ہے کہ ٹارگیٹس کلیئر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. انہیں یہ ایڈمنسٹریشن یا ان کی جو اتھارٹیز ہیں انہیں کلیئرلی نہیں سمجھا پا رہی کہ آپ نے کرنا کیا ہے, واٹ از یور مین گول. ٹھیک ہے. وہ اس کو اس طریقے سے نہیں, ان کو ایک پاتھ پہ نظر نہیں آ رہا, ان کو کوئی پراپر گائیڈنس نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے بھی اسٹریس انکریز ہو سکتا ہے. اینڈ دین دیر از کریئر ڈیولپمنٹ, ایڈوانسمنٹ اینڈ ٹریننگ اپرچونیٹیز. یہ بھی ایکول نہیں ہیں اور میرٹ پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی جو پروموشن ہے یا آپ کی جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہے کریئر کے اندر, اس میں کوئی آپ کو ہیلپ دی جا رہی ہے. ورک لوڈ بھی اتنا زیادہ ہے کہ ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہے, اور آپ ایک مونوٹنس طریقے سے اپنی چیز لے کے چل رہے ہیں اور آپ کا اسٹریس لیول انکریز ہو رہا ہے. دین کمز دا جاب فٹ کہہ لیں آپ یا جاب مس فٹ کہہ لیں. ٹھیک ہے. آپ کو جہاں پر کام کرنا پڑ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو ویلیوز ہوں وہ آپ کی جو پرسنل ویلیوز یا جو آپ کا مائنڈ ہے اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو. اور اسپیشلی یہ چیز نظر آئے گی جب ہمارے سوسائٹی کے اندر وین دیر ول بی فیمیل ڈاکٹرز ورکنگ ان این انوائرمنٹ ویئر دیر از ہراسمنٹ, اور جہاں وہاں ایسا کمفرٹیبل انوائرمنٹ نہیں ہے جہاں پر فیمیلز اپنی پراپرلی فل کیپیسٹی کے اندر کام کر سکیں, اور وہاں پر ان کو ڈفرینٹ چیلنجز کا اور پرابلمس کا سامنا ہو سکتا ہے. تو یہ پرابلم بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور یہ ان کے ٹریننگ اور اسکلس کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. اینڈ اٹ آلسو لیڈ ٹو ڈس فنکشنل ورک پلیس ڈائنامکس. جہاں وہ کام کریں وہاں پر ڈس فنکشنل ڈائنامکس ہیں. ٹھیک ہے. دیر ول بی بلینگ اور دے ول فیل انڈرمائن اینڈ ہیریسڈ. اس کے علاوہ رائیولریز ہے, اوپر سے پریشر بہت زیادہ ہے, اس میں فیوریٹزم نیپوٹزم اندر آ جاتا ہے جو اسٹریس کو انکریز کرتا ہے, اور پروموشنز کا پراپر سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے. پروموشن کے لیے جو بھی آپ کی رپورٹس لکھی جا رہی ہیں یا کوئی اور جو فیکٹرز ہیں جو آپ کو ایکسپیرینسز چاہیے وہ اس طریقے سے اسموتھ نہیں ہیں کہ اگر آپ اپنا پراپرلی کام کریں گے کلینکل سائٹ پہ جو بھی آپ کو رسپانسبلٹیز ملی ہوئی ہیں ٹیچنگ سائٹ پہ, تو خود بخود وہ آپ کی جو بھی پروموشن پروسیس ہے وہ ایکسیلیٹ ہوتا جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہے جو اسٹریس کو انکریز کرتا ہے. آپ اپنے اس جاب کی طرف پراپرلی فوکس نہیں کر پاتے جب آپ کو پتہ ہے کہ میری جو پروموشن ہے یا جو میں نے نیکسٹ اپنے ایم کی طرف جانا ہے وہ جب تک میں اس کی طرف علیحدہ سے فوکس نہیں کروں گا تو وہ اچیو نہیں ہوگا. تو پھر آپ اس طریقے سے فلی نہ ٹیچ کر سکتے ہیں نہ اپنی کلینکل ڈیوٹی آپ پرفارم کر سکتے ہیں, اور آپ کے اسٹریس لیول انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ پراپرلی اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا چیز ہے کہ پروگریس نہیں ہے. دیر از نو پروگریس. آپ کو جو آپ کا فیلڈ ہے اس میں پروگریشن نظر نہیں آ رہی. آپ ایک مونوٹنس کام کریں, آپ کی روٹین ایک ہے, آپ جاتے ہیں جو آپ کو نارمل کام ہے وہ کر کے واپس آ جاتے ہیں, اس میں کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا, کوئی نیو ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی, انوویشن نظر نہیں آ رہی. تو دس ول آلسو ڈیمیج یور مینٹل ایز ویل ایز فزیکل کیپیسٹی ٹو ورک. آپ ایک خالی کہتے ہیں نا خالی جو دکان ہے وہ شیطان کا گھر ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتی اور آپ پرابلمس میں مطلب پرابلمیٹک بن جاتی ہے ہر چیز کہ اب میں کس طرح سے کروں, کہ وہی روٹین چل رہی ہے, میری ایج بھی گزر رہی ہے, اور اس وجہ سے اسٹریس انکریز ہو جاتا ہے اور آپ پراپرلی ورک نہیں کر پاتے. اور یہی چیز اگر کلینکل سائٹ پہ دیکھیں جو پرائیویٹ کلینکس بھی کریں تو وہاں پر بھی ایک آئسولیٹڈ انوائرمنٹ ہے. اگر وہ پراپرلی کورسز نہیں کرتے یا ان کو پراپر انوائرمنٹ نہیں ملتی یا ان کو فیڈ بیک نہیں پراپر ملتی کمیونٹی کی طرف سے, پیشنٹس کی طرف سے, جس کی وجہ سے وہ ایکسیل کر سکیں,
تو یہ پرابلمس بھی فیس کرنا پڑتے ہیں ان کو، اور ساتھ میں ان کو سینئرس کی طرف سے بھی سپورٹ نہیں ملتی. تو ان تمام چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کہ ورک پلیس اسٹریس کو انکریز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سیفٹی ہے اور ورک پلیس وائلنس اور رسک، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے سیٹ اپ میں، کہ اگر آپ پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں ایمرجنسی کے اندر تو آپ کو نہیں پتہ کہ خدا نخواستہ، کیونکہ آپ کا کام ہے کوشش کرنا. ٹھیک ہے. آپ کو میکسیمم ایفرٹ کرنی ہے، اور جو اس کی ٹریٹمنٹ کی سکسیس ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہو سکتی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک اس کی کانسیکوینس ہے اس کا. تو آپ کو پرابلم یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ ابھی یہ پیشنٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے یا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو اس کے ریلیٹیوز آئے ہیں یا اٹینڈنٹس آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. تو یہ جو ورک پلیس وائلنس ہے، سیفٹی پراپر نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے اسٹریس کے اندر، اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہ ایک انسرٹینٹی اور اسٹریس لیول کو انکریز کر سکتا ہے، اور یہ بہت جو رسک آپ کے ہے اس میں انکریز کر سکتا ہے. تو یہ چیز بھی ایک بہت اچھا بڑا فیکٹر ہے اسٹریس کو انکریز کرنے میں ورک پلیس کے اوپر. اس کے علاوہ کیا ہے آرگنائزیشنل سپورٹ. آپ کی آرگنائزیشن آپ کو کتنا سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. ان کیس آف اینی ایمرجنسی آپ کو کتنا سپورٹ کرتی ہے، آپ کو پراپر لیوز مل پاتی ہیں یا نہیں مل پاتی، آپ کا جو بھی ہے مطلب جو ہالیڈیز آپ کی ہیں یا پراپر جو آپ کو ریلیکسیشنز ملنی ہیں، کیا وہ آپ کو پراپر مل رہی ہیں یا آپ سے ایکسٹرا کام لیا جا رہا ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ کیا ہے پیشنٹس کمپلینٹس اینڈ لیٹیگیشن، جس طرح پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن پورٹلز بھی بن گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. پرائم منسٹر پورٹل ہے، چیف منسٹر پورٹل ہے. تو اس کا مس یوز جو ہے دیٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان دا انکریز آف رسک ود ان دا ورک پلیس. آپ کے ورک پلیس میں ہاسپٹلس میں آپ کا جو اسٹریس لیول کیوں انکریز ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آپ کی غلط طریقے سے بھی رپورٹنگ کر سکتا ہے. تو یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے ان انکریزنگ دا اسٹریس لیول. اب یہ تمام فیکٹرز ہم نے دیکھ لیے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان تمام فیکٹرز کی کیا مینیفیسٹیشن ہو سکتی ہیں جو ورک کے اوپر یا ہمارے کام کے اوپر یا ہماری ایفیشنسی کے اوپر، ہماری کیپیسٹی کے اوپر، ہماری ایبیلٹی کے اوپر، اور جو بھی اس کے ریزلٹس ہم دیتے ہیں اپنے کام کے اس پہ کیا افیکٹ ہو سکتا ہے. تو وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اس کے سائیکولوجیکل اور ایموشنل ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، جس میں پور کنسنٹریشن اینڈ میموری، یہ آپ کا پرابلم ہو سکتا ہے. انسومنیا، آپ کی نیند کم ہو سکتی ہے. فٹیگ، آپ تھک سکتے ہیں. اس کے علاوہ انگزائٹی، ڈپریشن ہو سکتا ہے. ایک گلٹ اور ڈینائل میں آپ جا سکتے ہیں. جو بندہ چاہتا ہے کہ میں، جو obsessive ہے کہ وہ 100% اپنا دے، جو پرفیکشنسٹ ہے جب وہ اچیو نہیں کر پائے گا تو اس کو گلٹ ہوگی، وہ ڈینائل میں جا سکتا ہے. اینگر، ایگریشن، اریٹیبلٹی، غصہ آئے گا آپ کو، گھر والوں کے ساتھ بھی غصہ کریں گے، آپ اپنے ورک پلیس پہ غصہ کریں گے، تو یہ اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہوگی. اس کے علاوہ کیا ہوگا پور ایپیٹائٹ، اوور ایٹنگ. اس میں آپ کی بھوک کم بھی ہو سکتی ہے بہت زیادہ، اور کچھ لوگوں میں بھوک بہت بڑھ بھی سکتی ہے جو کہ پھر باڈی پہ فزیکل افیکٹس دے گی. سیکنڈ ون از دا بیہیورل چینجز. آپ کے بیہیویئر میں کیا چینجز آ جائیں گی. ان ڈیسیجن، آپ کے لیے فیصلہ لینا مشکل ہو جائے گا کسی بھی سچویشن کے اندر. آپ کی جو پاور ہوگی نا، ڈیسیجن پاور، وہ بہت بری طرح افیکٹ ہوگی. اس کے علاوہ دیر ول بی ریزسٹنس ٹو چینج. اب آپ جس چیز میں چل رہے ہیں آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اس میں چل رہے ہیں. تو ان کوآپریٹیو بیہیویئر ہو سکتا ہے. سوشل ودرول اینڈ آئسولیشن، آپ لوگوں سے ملنے سے کترانے لگتے ہیں، یہ بھی ایک افیکٹ اس پہ آ سکتا ہے. اس کے علاوہ ایپیتھی، اوائڈنس. لوگ کہتے ہیں نا ڈاکٹرز کا دل نہیں ہوتا. تو جب اس طرح کی کنڈیشن آتی ہیں، کنٹینیوس اسٹریس آتا ہے، تو پھر وہ ان میں ایمپتھی کم ہو جاتی ہے، وہ سمپتھی، ایمپتھی وہ ختم ہو جاتی ہے آلموسٹ، اور ان میں ایک طرح سے بے حسی بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ڈرگ اینڈ الکوہول ایبیوز. تو کچھ لوگ ڈرگس کی طرف بھی جا سکتے ہیں، الکوہول کی طرف بھی جا سکتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ پھر مزید برے افیکٹس کی طرف جائے گا. اور فزیکل چینجز میں کیا آئے گا، چیسٹ پین ہو سکتا ہے، پیلپیٹیشنز ہارٹ میں ہو سکتی ہیں، شارٹنس آف بریتھ، سانس لینا مشکل ہو سکتا ہے، باؤل سمٹمس، جی آئی سمٹمس ہو سکتی ہیں. اور مسل ٹینشنز، آپ کو ہر وقت اسٹریس اور ٹینشن میں رہ رہے ہیں، آپ کے جبڑے میں درد ہو رہا ہے، آپ کے مسلس کے اندر پین ہو رہا ہے، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، اوور آل باڈی بھی آپ کی بری طرح افیکٹ ہو سکتی ہے. اور جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر مزید کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے مینیفیسٹ ہو سکتے ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں ایبسینٹیزم. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک شخص جانا نہیں چاہتا کام پہ، وہ پھر کنٹینیوس ایبسینٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، جا کے چھٹیاں کرنے لگ جاتا ہے. وہ اپنے ہی شوز لیک آف انٹرسٹ ان ہز ورک. تو یہ پرابلم ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ڈکلائن ان دا پروڈکٹیوٹی. ظاہر ہے جب وہ کام اس طریقے سے نہیں ہو رہا جس طریقے سے وہ کرنا چاہ رہا ہے یا اچیو نہیں کر پا رہا،
تو پھر اس میں اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، اینڈ دیر ول بی لیک آف پروڈکٹیوٹی ایز ویل، تو پھر اس کے ریزلٹس بھی یہیں آنا شروع ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ تو ریزائن بھی کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کام کرنا، اینڈ دیر از پور اٹینشن ایٹ ورک، اور ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. جتنی ان کی کیپیسٹی ایبلٹی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے پرفارم بھی نہیں کر سکتے. اس کا سوسائٹی کو بھی، کمیونٹی کو بھی نقصان ہے، اور انہیں خود بھی پرسنل لیول پہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اسٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں ورک پلیس میں. ٹھیک ہے، اس میں کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے بیٹھ کر اپنے ایویلویشن کرنی ہے کہ کون کون سے فیکٹر ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ہمیں افیکٹ کر رہے ہیں، ایموشنلی کر رہے ہیں، فزیکلی کر رہے ہیں. جو بھی ہمیں فیکٹرز ہیں ان کو ہم نے پہلے دیکھ لینا ہے. اس کے بعد ہم نے پھر اس کو کوپ کرنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اسے کر سکتے ہیں کوپ. تو آپ کیسے اپنی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ واٹ کین یو ڈو ٹو ہیلپ یور سیلف؟ اس میں کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلے ہے اویئرنیس. آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ پرابلم کیا ہے، میری سورسز کیا ہیں اسٹریس کی، کس وجہ سے مجھے ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ کا میں شکار ہوں. ان چیزوں کو آپ نے اسیس کرنا ہے، ان کو آپ نے ذہن میں بنا لینا ہے، رائٹ ڈاؤن کر لینا ہے، جو بھی آپ کا میتھڈ ہے. سب سے پہلے تو آپ نے بیٹھ کے یہ چیز دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، ان کی نیچر کیا ہے، اس کی انٹینسٹی کیا ہے اسٹریس کی. یہ جب آپ کر لیں گے، یو ول بی اویئر آف دا فیکٹرز وچ آر کازنگ اسٹریس ان یور لائف. تو پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ لیں گے کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے. دین دیئر ول بی دا ایکسیپٹنس. ٹھیک ہے، یہ بہت کہہ دینا آسان ہے لیکن کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آپ پرفیکشنسٹ ہیں، آپ آبسیسو ہیں، یو آر اپروول سیکنگ. تو آپ نے پہلے ایکسیپٹ کرنا ہے اپنی لمیٹیشنس کو، کہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس ریسورسز کیا ہیں، آپ کتنا کر پائیں گے، کتنا کر سکتے ہیں، آپ کے گولز میں سے آپ کتنا پرسنٹ اچیو کر سکتے ہیں. تو جب آپ اویئر ہو جائیں گے اپنے اسٹریسز سے، اپنے پرابلم سے، ریسورسز سے، تو پھر آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے اس چیز کو. اور یہ سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کہ جب آپ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ اب ٹھیک ہے، میں ایکسیپٹ کر لیا کہ میں اتنا کام کر سکتا ہوں، اتنا اپنا انپٹ، اتنا اپنا آؤٹ پٹ دے سکتا ہوں، اتنا میرے پاس انپٹ ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا اسٹریس مینجمنٹ کے اندر، کہ آپ نے اپنا ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ میجر سورس کیا تھا، اور اینڈ وٹ از دا بیسٹ آئی کین ڈو، اور وٹ از دا بیسٹ آئی کین پروڈیوس. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آئے گا ایٹیچیوڈ. ٹھیک ہے، ایٹیچیوڈ میں کیا چیز دیکھنی ہے. اب کچھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ سینئر ڈاکٹرز بھی ہیں، کچھ ہمارے، اور جو جن کی بہت زیادہ اچھی پریکٹس ہے یا ان کی بہت زیادہ مانگ ہے آپ کہہ لیں، تو وہ لانگ آورس پہ کام کرتے ہیں، بہت زیادہ کام کرتے ہیں، بہت زیادہ پیشنٹس دیکھتے ہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے. جتنا آپ زیادہ کام کریں گے، آپ کی نیند بھی کم ہے، فیملی کے ساتھ ٹائم بھی آپ کا کم اسپینڈ ہو رہا ہے، آپ کی ریلیکسیشن بھی کم ہو رہی ہے، اس لیے تو آپ اسٹریس زیادہ لے رہے ہیں. تو اپنا ایٹیٹیوڈ آپ نے چینج کرنا ہے. جس طرح سے آپ نے اپنی لمیٹیشنس بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ اس سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا ظاہر اسٹریس بھی آئے گا، فزیکل پرابلمز آئیں گے، سائیکولوجیکل پرابلمز آئیں گے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا ایٹیٹیوڈ آپ نے چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے، اسی میں آپ نے خوش بھی رہنا ہے، اسی میں جو آپ ارن کر رہے ہیں اس کو بھی آپ سفیشینٹ سمجھیں، لالچ میں بھی نہ آ جائیں. کیونکہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جب آپ کلینک بہت زیادہ کر رہے ہیں، آپ رات کو 2-2 بجے تک کلینک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بہت فیمس ہیں، تو آپ پھر بیٹھ کے کلینک بھی کرتے ہیں، زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ اتنا پیسہ کمائیں گے جس کو آپ استعمال بھی نہ کر سکیں، اور آپ کی ذہنی دباؤ بھی اتنا زیادہ ہو کہ آپ پھر ایک دن ہارٹ اٹیک سے مر جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیوائڈ کریں. ٹھیک ہے، دیر شوڈ بی اے ورک ٹو فیملی بیلنس، آپ اسے کہہ لیں. آپ کو بیلنس لائف اسٹائل گزارنی ہے. جتنا کام آپ کر سکتے ہیں پراپرلی وہ آپ کریں، اس کے بعد ٹائم اسپینڈ کریں فیملی کے ساتھ. کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی اپنی اسٹارٹ کر دیں، کوئی ایکسرسائز کریں، جو بھی آپ کی ہے، کہیں گھومنے پھرنے چلے جائیں. تو یہ ایٹیچیوڈ بھی آپ نے چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس سب کے بعد 2 اسٹائل ہو سکتے ہیں اس اسٹریس کو کوپ کرنے کے. فرسٹ ون از دا ایموشن فوکسڈ کوپنگ، اینڈ سیکنڈ ون از دا پرابلم فوکسڈ کوپنگ. اس کے اندر جو ایموشن فوکسڈ ہے یا ایموشنل فوکسڈ ہے، اس کی کم ویلیو ہے ایز کمپیئر ٹو دا پرابلم فوکسڈ کوپنگ جو ہے. یہ سارے جو ہم نے پہلے اسٹیپس دیکھ لیے، اس میں ہم کیا کریں گے، جو پرابلم اورینٹیڈ ہے، جو روٹ کاز ہے، پہلے اس کو ہم نے ڈسکور کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. جب ہم نے ساری چیزیں دیکھ لی، ہماری اویئرنیس ہو گئی کہ کون کون سے پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے اسٹریس آ رہا ہے لائف میں، تو سب سے پہلے آپ نے اس کو جا کر ان کو آپ نے کٹ ڈاؤن کرنا ہے، سمجھ لیں، یا اس کو آپ نے ڈیل کرنا ہے، اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے کہ کون سے پرابلمس تھے. تو پرابلم سالونگ ہو گئی، اور ٹائم مینجمنٹ اینڈ ایکسیسنگ دا انسٹرومنٹل سوشل سپورٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے پرابلم سالونگ کی طرف جانا ہے، آپ نے اپنا انوائرمنٹ بہتر کرنا ہے، لوگوں سے اپنے سوشل جو ریلیشن ہے اس کو بہتر کرنا ہے. آپ ایکسرسائز کریں،
آپ گیدرنگس میں جائیں، ٹھیک ہے، گپ شپ کریں، لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں 1 to 1، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے جو سبلنگس ہیں ان کے ساتھ. تو یہ جو ہے یہ سب سے بہتر ہے، اس سے سب سے اچھے طریقے سے آپ اسٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں. جو ایموشن فوکس کاپنگ وہ کیا ہے؟ اٹ انوالوز ٹرائنگ ٹو ریڈیوس دا نیگیٹو ایموشنل رسپانسز، جیسے کہ فیئر، انگزائٹی، ڈپریشن، فرسٹریشن یا امبیرسمنٹ ہے. تو یہ بھی ٹھیک ہیں، آپ کرنا چاہیے. ڈسٹریکشن ٹیکنیکس ہیں، ریلیکسیشن ہے، ڈیپ بریدنگ ہے، یہ سب کچھ ہے. اس سے اسٹریس کم ہوگا، لیکن جب تک آپ پرابلم فوکسڈ اس کو مینجمنٹ نہیں کریں گے تب تک اس کی روٹ کاز ختم نہیں ہوگی اور آپ کا جو ایشو ہے وہ سالو نہیں ہوگا. ایموشنل جو مینجمنٹ ہے، ایموشنل فوکس مینجمنٹ ہے، اٹ کین ہیلپ اے لاٹ، بٹ پرابلم اورینٹیڈ جو پرابلم سالونگ ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. تو ان دونوں کو ساتھ میں آپ نے لے کے چلنا ہے اور اس طریقے سے پھر آپ نے مینیج کرنا ہے اپنے اسٹریس کو، اور جو اسٹریس آپ کی لائف کے اوپر افیکٹس لے کے آ رہا ہے اس کو آپ نے کم سے کم کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو ایٹ دی اینڈ کیا ہے کہ آپ نے چوز بھی کرنا ہے کہ آپ کی اسٹریسفل پروفیشنل لائف آپ چاہتے ہیں، جیسے کہ پہلے میں نے ڈسکس کیا، یا آپ اسٹریس فری لائف چاہتے ہیں. آپ کو کم یا مناسب کے اندر رہنا چوز کرنا ہے اس چیز کے مقابلے میں جہاں پر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگا یا بہت زیادہ چیزیں ہوں گی لیکن آپ کے پاس سکون نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں آپ نے بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو آپ نے فوکس کرنا ہے. اس کے علاوہ بیٹھے ہیں کبھی، بے شک اکیلے روم میں بیٹھیں، ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز کریں، آپ سوچیں بیٹھ کے، آپ اس کو میڈیٹیشن کی طرف جائیں. میڈیٹیشن ایک ایسی چیز ہے جو بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ڈیم لائٹ کے اندر اپنے جو بھی گھر میں جو آپ کا کونا ہے جہاں آپ اچھا فیل کرتے ہیں، کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، وہاں بیٹھیں، آنکھیں بند کر لیں اپنی، اور سوچیں کیا کیا میرے پرابلم ہے لائف میں. ان کو سوچ کر ان کو وہیں پر ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کافی یا چائے پینا پسند کرتے ہیں تو بے شک وہ چیز آپ کو ہیلپ کرتی ہے، ساتھ میں آپ کافی پئیں، چائے پئیں. تو میڈیٹیشن از ویری گڈ اینڈ اٹ از ویری ہیلپ فل، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ جو اسٹریس ہماری لائف میں ہے، ہمارے ورک پلیس اسٹریس ہے، اس کو سمجھنے میں اور اس کے جو بھی ہماری باڈی پہ افیکٹس آتے ہیں ان کو سمجھنے پہ اور اس کو کس طریقے سے ہم نے مینیج کرنا ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی گائیڈنس بھی ملی ہوگی. تو میں بھی کوشش کروں گا، ظاہر میری لائف میں بھی پرابلمس ہیں، کہ ان پر عمل کر کے اپنی لائف کے اسٹریس کو کم کروں تاکہ میں بھی اچھی زندگی گزار سکوں، میرے گھر والے بھی اچھی زندگی گزار سکیں، میرے جو دوست ہیں ان کو بھی بینیفٹ ہو. اور آپ بھی ضرور یہ کوشش کیجیے گا. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بینیفٹ ہو. اور کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے تو کامنٹ ضرور کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو آتی رہے. تھینک یو ویری مچ.